آوازوں کے صرف نام رکھے جا سکتے ہیں، ان کی کوملتا یا کرختگی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسا شخص جس نے زندگی بھر کبھی کوئل کی کوک نہ سنی ہو، صرف اس کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہو، کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی ماہیت کیا ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے گھومتا جندر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب گھومتے پاٹوں کے اوپر لٹکی نالی سے پاٹوں کے سوراخ میں دانے گر رہے ہوتے ہیں تو اس کی گونج میں ایک خمار بھری سرشاری ہوتی ہے۔ چونکہ یہ سرشاری صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر آپ نے کبھی جندر کے گھومتے ہوئے پاٹ نہیں دیکھے تو اس کی سرشاری سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتے اور نہ درد بھری اس کوک کے بارے میں جان سکتے ہیں جو اس وقت سننے کو ملتی ہے جب جندر کا کھارا خالی ہوتا ہے اور اسے اس کا دانہ پانی نہیں مل رہا ہوتا۔ جو ہی دانوں والی نالی کے ساتھ لٹکا لکڑی کا ٹکڑا جو نالی کو تھرتھرانے کی غرض سے تاکہ اس کی تھرتھراہٹ سے نالی ہلتی رہے اور دانے نیچے گرتے رہیں گھومتے پاٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، اوپر اٹھایا جاتا ہے، یہ خمار بھری گونج یکدم درد اور یاسیت بھری کوک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور کچھ دیر تک اسے مسلسل سنتے رہنے کے بعد یہ کوک آپ کو اپنے وجود کی گہرائیوں سے اٹھتی ہوئی ہوک معلوم ہونے لگتی ہے۔ میں کہ ساری زندگی جندر کی خمار بھری سریلی گونج سننے کا عادی رہا، گزشتہ 45 دنوں سے روح تک کے بخیے ادھیڑ دینے والی اس کی یہ دکھ بھری کوک سن رہا ہوں، اور اب یہ مجھے جندر کے پاٹوں کے درمیان سے نہیں اپنے معدوم ہوتے وجود کی گہرائیوں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کوک اتنی شدید ہے کہ میرا گوشت، جس کا دمے جیسا موذی مرض بھی جو ہر جندروئی کا مقدر ہوتا ہے، کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا، اور جو کچھ دن پہلے تک میری ہڈیوں پر یوں کسا ہوا تھا کہ 70 سال سے اوپر کا ہونے کے باوجود سوائے ماتھے کے میرے چہرے پر ایک شکن بھی نہیں ابھری تھی۔ اس کی شدت نے ان چند ہی دنوں میں اسے ہڈیوں سے علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے، اور میں جو 45 دن پہلے تک 45-50 سال کا ادھیڑ عمر آدمی لگتا تھا، صرف ان 45 ہی دنوں میں 84-85 برس کا انتہائی نحیف و نزار بوڑھا لگنے لگا ہوں، اور گزشتہ 3 دنوں سے اس میں اتنی تیزی آ گئی ہے کہ اب تو گھومتے پاٹ کے ہر چکر پر میں اپنے گوشت کے ریشوں کو ہڈیوں سے علیحدہ ہوتے ہوئے باقاعدہ محسوس بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں نے گھومتے جندر کی سریلی گونج پہلی دفعہ کب سنی۔ میرے باپ کے بقول جب مجھے پہلی بار یہاں لایا گیا تھا اس وقت میری عمر 3 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ میں یہ گونج اس سے پہلے بھی کہیں سن چکا تھا، شاید ماں کے پیٹ میں۔ مجھے یقین ہے کہ جب میں اپنے باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا اور اس کا پاؤں بھاری پڑا تو زچگی سے پہلے کے 1-2 ماہ کو چھوڑ کر وہ میرے باپ کو کھانا دینے یہاں آتی رہی ہوگی، اور میرے کان جو ابھی اپنی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں ہوں گے یہ سریلی گونج محسوس کرتے رہے ہوں گے، اگرچہ میرے باپ نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، گو کہ ہر وہ بات جس کا تعلق میری ماں سے ہو پوری جزیات کے ساتھ مجھے بتا دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آتی رہی ہوگی اور یہاں میرے سامنے والے تھلے پر بیٹھ کر میرے باپ کو کھانا کھاتے دیکھتی اور جندر کی سریلی گونج سے لطف اندوز ہوتی رہی ہوگی۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب میرا باپ آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھانا کھا رہا ہوتا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ اسے اسی طرح کھانا کھاتے دیکھا، تو وہ نیچے کھائی میں اتر کر جندر کے پاٹوں کے آگے جمع شدہ گرم گرم آٹا بھی بوریوں میں ڈالتی رہی ہوگی کہ میں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بوریوں میں آٹا ڈالتے ہوئے سینکڑوں مرتبہ اس کا لمس محسوس کیا، یہاں تک کہ 45 دن پہلے اس وقت بھی جب میں آخری چونک پیس کر پسا ہوا آٹا بوری میں ڈال رہا تھا، موت کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا ہاتھ بھی
اپنی شانے پر محسوس کیا تھا اور تب سے یہ کسی بھی لمحے میرے شانے سے جدا نہیں ہوا، حالانکہ میرے باپ کے بقول میری پہلی سانس اس کی آخری ہچکی ثابت ہوئی تھی۔ شادی کے بعد 5 سال تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا، اور جب ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے اور تمہاری دادی کو پوتے پوتی کی خوشخبری نہ مل سکی تو اس نے میری دوسری شادی کرانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ چونکہ ہمارا جندر 12 مہینے چلتا تھا اور میں دن رات محنت کرتا تھا، اس لیے گاؤں میں ہماری زرعی زمین بہت کم ہونے کے باوجود بھی ہمارے مالی حالات دوسروں سے اچھے تھے۔ مالی حالات کی بہتری کی وجہ سے کئی لوگ دوسری شادی کے لیے بھی مجھے رشتہ دینے پر رضامند تھے کہ بھوک اور افلاس کی کثرت کے باعث زیادہ تر والدین رشتہ طے کرتے ہوئے صرف یہ دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کہاں بہتر نان نفقہ ملے گا۔ ایک آدھ رشتہ تو ایسا بھی آیا کہ میرا دل للچا اٹھا اور میں نے دل ہی دل میں دوسری شادی کا ارادہ باندھ لیا۔ اگرچہ میں نے ابھی رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن تمہاری ماں، جو میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی آگاہ ہو جایا کرتی تھی، فوراً بھانپ گئی اور اس کا چہرہ یکدم اتر گیا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے انکار کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے 2 روز ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، میں نے شرمندگی کی وجہ سے اور اس نے دکھ کی وجہ سے۔ تیسرے روز جو ہی اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر دوبارہ وہی رونق ابھر آئی جو ہمیشہ اس کے چہرے کا خاصہ رہی تھی۔ شاید میرے بتائے بغیر ہی اس نے میری آنکھوں سے جان لیا تھا کہ میں اپنے ارادے سے باز آ چکا ہوں۔ ادھر میری ماں کا اصرار جاری رہا۔ جب بھی ہم گھر میں بیٹھتے، موضوع چاہے جندر کے پاٹ کی تبدیلی ہو، فصل کی کٹائی یا بوائی ہو، یا گھابن گائے کی زچگی، اس کی تان آ کر میری دوسری شادی پر ہی ٹوٹتی تھی، اور تمہاری ماں اس کا جواب میری آنکھوں میں تلاش کرتی، اگرچہ ہر بار اسے وہاں سے نفی ہی میں جواب ملتا۔ لیکن جب میری ماں کا اصرار حد سے بڑھنے لگا تو تمہاری ماں کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا کہ اماں اس پر سوتن لا کر ہی چھوڑے گی۔ اس خوف نے اس کے شاداب چہرے پر اپنی پلاہٹ بکھیرنا شروع کر دی۔ جوں جوں میری ماں کا اصرار بڑھتا گیا، تمہاری ماں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی، یہاں تک کہ اس کا شاداب چہرہ کاہو کے زرد پتے کی طرح ہو گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی جب کچھ ہی عرصے بعد یکدم اس نے پینترا بدلا اور میری دوسری شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی ہوں ہماری اولاد ہو، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تم دوسری شادی کرو، اس نے دلیل گھڑی تھی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ الفاظ جو اس کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں اس کے نہیں، میری ماں کے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بادل نخواستہ ہی مجھے دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہے، لمحہ بھر کے لیے اسی لڑکی کا چہرہ میرے ذہن میں لہرایا تھا جس کا رشتہ آتے ہی میرے دل میں پہلی مرتبہ دوسری شادی کرنے کا خیال ابھرا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کو ذہن میں تصویر کر کے میں نے دوبارہ تمہاری ماں کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے لگا کہ جیسے وہ میرے ذہن میں موجود اس لڑکی کی تصویر کو نہ صرف دیکھ رہی ہے، بلکہ اگر میں نے اسے مزید کچھ دیر اپنے ذہن میں ٹھہرائے رکھا تو تمہاری ماں مر جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اسی وقت عمر بھر کے لیے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آج تک اس فیصلے پر قائم ہوں۔ وقت گزرتا رہا، ماں کا اصرار میری مسلسل انکار کی وجہ سے آہستہ آہستہ دھیما پڑتا گیا، اور پھر ہماری شادی کے 5ویں سال ایک معجزہ رونما ہو گیا۔ تم اس کی کوکھ میں اتر آئے اور اس کا چہرہ یکدم پھر سے کھل اٹھا اور اس کے دل میں شگوفے پھوٹنے لگے۔ وہ آ گیا ہے،
ایک دن اس نے کھنکھناتی ہوئی آواز میں مجھے بتایا تھا۔ میں نے اس کی آواز میں خوشی کی کھنکھناہٹ تو محسوس کی تھی، لیکن میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ پھر جب اس نے شرماتے ہوئے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا تو مجھ پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تمہیں شاید یہ بات بری لگے، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہارے پیدا ہونے سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب اماں میری دوسری شادی پر اصرار نہیں کرے گی اور تمہاری ماں کو سوتن کا دکھ نہیں سہنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خبر میں نے سب سے پہلے اپنی اماں تک پہنچائی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یقین آتا بھی کیسے؟ وہ تو میری شادی کے دوسرے ہی سال سے تمہاری ماں کو باندھ سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے فوراً دائی کو بلوایا تھا۔ دائی کی تصدیق کے بعد بھی وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے مکمل یقین چند ماہ بعد ہی آیا۔ بہو کی گود ہری ہونے کی خوشخبری سن کر وہ خوش تو بہت تھی، لیکن وہ کئی دن تک ہم سے شرمندہ سی رہی تھی۔ پھر تمہاری ماں ہی نے اس کی شرمندگی دور کی تھی، یہ کہہ کر کہ ماں اس وقت تم اپنے اس فیصلے میں حق بجانب تھیں اور تم یہ سب کچھ ہمارے ہی بہتر مستقبل کے لیے کر رہی تھی۔ ولی خان، یہ جو تمہارا نام ہے نا، اسی کا تجویز کرتا ہے، اور تم یقین نہیں کرو گے کہ یہ نام اس نے اسی دن تجویز کر لیا تھا جس دن اسے پتا چلا تھا کہ تم اس کی کوکھ میں اتر آئے ہو۔ اگر بیٹی ہوئی تو؟ میں نے فوراً جرح کی تھی۔ نہیں، بیٹا ہی ہوگا، اس نے کہا تھا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، میں تمہیں اس کے خد و خال تک بتا سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ اگلے ہی لمحے مجھے بھی کچھ یقین سا ہو گیا تھا، لیکن ویسا نہیں جیسا تمہاری ماں کو تھا۔ وہ اس حوالے سے عین الیقین کے درجے پر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چال ڈھال میں ایک واضح تبدیلی آ گئی تھی، اور اس کے چہرے کی شادابی میں ایک غرور آمیز پاک پن کا اضافہ ہو گیا تھا، جیسے پوری دنیا اس کی دسترس میں آ گئی ہو۔ تمہاری پیدائش سے کچھ مہینہ بھر پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ بازار جا کر کپڑے لے آؤ تاکہ میں بچے کے جوڑے سی سکوں۔ میں بازار گیا تو احتیاطاً زنانہ کپڑا بھی لے آیا تھا تاکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو وقتی طور پر کوئی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ لڑکی کے کپڑے کیوں لے آئے ہو؟ اس نے میرے ہاتھ میں زنانہ کپڑے دیکھتے ہی کہا تھا۔ اس کے لہجے میں سخت برہمی اور غصہ تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس نے پھولدار زنانہ کپڑے میرے ہاتھ سے لے کر زمین پر پٹخ دیے تھے اور مردانہ کپڑا سینے سے لگا لیا تھا، جو اگلے 2 ہی دنوں میں تمہارے ننھے منھے جوڑوں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگرچہ تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اس نے مجھے تمہارے خد و خال تک بتا دیے تھے، یہاں تک کہ تمہارے گال پر موجود اس دل کے بارے میں بھی، جو مجھے ہمیشہ اس کی یاد دلاتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا بیٹا گورا چٹا اور گول مٹول ہے، اور اس کے گال پر ویسا ہی دل ہے جیسا میرے گال پر ہے، اس نے کہا تھا۔ اور جب تم پیدا ہوئے تو تم بالکل ویسے ہی تھے جیسا اس نے بتایا تھا، لیکن وہ تجھے نہ دیکھ سکی۔ تمہاری دائی نے مجھے بتایا تھا کہ جیسے ہی تم نے پہلی سانس لی، اس کی سانس تھم گئی تھی۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے گال پر موجود دل تک کے بارے میں بتا دینے والی اپنی موت کے بارے میں مجھے کیوں نہ بتا سکی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ وہ سب جانتی تھی، لیکن مجھے اس بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ مرنے کے بعد اس کا چہرہ کیسا تھا؟ شاداب یا پلاہٹ زدہ؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں نے اس کا آخری دیدار نہیں کر سکا تھا۔ مرنے کے بعد اس کا چہرہ کیسا تھا؟ شاداب یا پلاہٹ زدہ؟ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں اس کا آخری دیدار نہیں کر سکا تھا۔ جب اسے کفنا کر صحن میں
دیدار عام کے لیے لایا گیا تھا تو میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے دیکھوں کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ کیسا ہے، مگر یہ کہہ کر مجھے اس کا چہرہ دیکھنے سے روک دیا گیا تھا کہ وہ اب میرے لیے غیر محرم ہو چکی ہے اور اس کا چہرہ دیکھنا اب میرے لیے شرعاً جائز نہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر وہ شادابی رہی ہوگی جو تمہارے اس کے کوکھ میں اترنے سے تمہاری پیدائش تک اس کے چہرے پر متواتر رہی تھی۔ 9 مہینے کی یہ شادابی کم از کم 9 دن تو قبر میں بھی اس کے چہرے پر رہی ہوگی۔ 2 ماہ کم 3 سال تک تجھے تیری دادی نے پالا۔ جب وہ چل بسی تو میں تجھے اپنے ساتھ جندر پر لے آیا تھا۔ تم نے پہلی دفعہ جندر کے گھومتے پاٹ دیکھے تو بہت خوش ہوئے تھے، اتنے خوش کہ اس کے بعد میں نے آج تک تجھے اتنا خوش نہیں دیکھا، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے 2 ماہ کم 3 سال کی عمر میں جب پہلی دفعہ گھومتے جندر کا نظارہ کیا ہوگا، اس کا کھارا دانوں سے لبالب بھرا ہوگا اور اس کی گونج میں وہی سرشاری ہوگی جس کا میں ساری زندگی اسیر رہا اور اب جسے گزشتہ 45 دنوں سے مسلسل ترس رہا ہوں۔ تبھی تو میں بقول اپنے باپ کے خوش ہوا تھا، ورنہ مجھے اس کی آواز کبھی خوش نہ آتی، بلکہ ویسی ہی لگتی جیسی اب لگ رہی ہے، کربامیز، تلخ اور کرخت، اور میں بجائے خوش ہونے کے رو پڑتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہی اولین سرشاری تھی جس نے مجھے ساری زندگی جندر کے گھومتے پاٹوں سے باندھے رکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس اولین سرشاری کی کوئی جھلک کبھی میرے حافظے میں نہیں ابھر پائی۔ میری زندگی کی پہلی یاد اس بکری کے 2 سینگوں سے جڑی ہوئی ہے جسے، جیسا کہ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا، میری ماں نے اپنی موت سے کوئی 4-5 ماہ پہلے خریدا تھا، اور دادی کی وفات کے بعد جب میرے باپ نے مجھے جندر پر ساتھ لے آنے کا منصوبہ بنایا تو اسے بھی ساتھ لے آیا کہ اب گھر میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جندر پر آنے کے کچھ عرصے بعد بکری نے 2 بکروٹے دیے جنہوں نے میری تنہائی کو ایک حد تک کم کر دیا۔ بکری صحن میں موجود کاہو کے درخت کے ساتھ، جو ان دنوں میرے باپ کی طرح جوان تھا، بندھی رہتی، جبکہ اس کے بکروٹے صحن میں گھومتے رہتے اور میں سارا دن ان کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ بکری کے تھنوں پر ہر وقت ایک تھیلی سی چڑھی رہتی تاکہ بکروٹے میرے حصے کا بھی دودھ نہ پی جائیں۔ ایک دن میں بکروٹوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ بکری نے مجھے اپنے سینگوں پر اٹھا کر پٹخ دیا۔ میرے باپ نے، جو غالباً اس وقت آٹا سمیٹنے والی کوچی لے کر جندر کی کھائی میں اترا ہوا تھا، جب میرے رونے کی آواز سنی تو بھاگتا ہوا آیا اور مجھے اٹھانے سے پہلے بکری پر پل پڑا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب میں نے اسے غصے میں دیکھا۔ اس کے بعد وہ کئی دنوں تک بکری کو سہلاتا اور پیار کرتا رہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کچھ عرصے بعد یہی بکری تھلے پر چڑھنے کی کوشش میں گلے میں پڑی رسی سے لٹک کر مر گئی اور میں سہمے ہوئے انداز میں مری ہوئی بکری کو دیکھ رہا تھا، تو میرا باپ مجھے سینے سے لگا کر بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ شاید اسے میری ماں کی سونپی ہوئی نشانی پر اتارا گیا اپنا غصہ یاد آ گیا تھا، ورنہ عام حالات میں نے اسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بابا جمال الدین نے تو مجھے یہاں تک بتایا تھا کہ وہ میری ماں کے مرنے پر بھی بالکل نہیں رویا تھا، الٹا دوسرے رونے والوں کو دلاسے دیتا پھرتا رہا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر تیرا باپ اس دن جی بھر کر رو لیتا تو جوانی میں نہ مرتا۔ میری ماں کی موت کے بعد اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔
تاہم جب تک وہ زندہ رہا اس نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔ میں نے اسے ہمیشہ ایک خاموش طبع، اپنے آپ میں گم اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص پایا۔ وہ سوائے بابا جمال الدین کے کسی سے کم ہی بات چیت کرتا تھا۔ اگر بابا جمال الدین اسے نہ کہتا تو شاید مجھے اسکول میں داخل کرانے کا بھی اسے خیال نہ آتا۔ مجھے اسکول میں داخل کرانے کی طرف اس کی توجہ بے شک بابا جمال الدین ہی نے دلائی تھی، تاہم اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش موجود تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں۔ اس کے ذہن میں بڑے آدمی کا کیا تصور تھا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کا اندازہ مجھے اس کے اس رویے سے ہوا جو اس نے اسکول کے سلسلے میں مجھ سے روا رکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5 سال کی عمر میں جب مجھے اسکول میں داخل کرایا گیا، جو یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک خستہ عمارت میں اب بھی موجود ہے، تو وہ 1 سال تک خود مجھے اسکول لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری نبھاتا رہا۔ حالانکہ سرکاری سڑک بننے سے پہلے جندر کے پچھواڑے سے گزرنے والا یہ راستہ، جو آج کل خاصا ویران ہے اور جس میں جھاڑیاں سی اگائی ہیں، خاصا آباد ہوا کرتا تھا اور اس پر ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ میرے بیشتر ہم جماعت بھی یہیں سے گزر کر اسکول جاتے تھے، جو عموماً میرے ہی ہم عمر تھے، لیکن وہ مجھے ان کے ساتھ بھیجنے سے گریز کرتا۔ سال بعد جب میری پکی جماعت میں ترقی ہوئی تو بابا جمال الدین ہی کے کہنے پر اس نے مجھے وہاں سے گزرنے والے دوسرے بچوں کے ساتھ اسکول بھیجنا شروع کیا۔ شروع میں وہ میرا یونیفارم اور بستہ ایک تھیلے میں بند کر کے رکھتا تاکہ وہ آٹے کی دھول سے محفوظ رہیں۔ پھر اس نے جندر کے کمرے کے ساتھ ایک پسار بھی ڈال دیا جس کا مصرف صرف میرا یونیفارم اور بستہ لٹکانا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتا، جندر کے پچھواڑے جا کر کٹھے میں ہاتھ منہ دھوتا، واپس آ کر ناشتہ کرتا اور اسکول چلا جاتا۔ واپس آتا تو میرا باپ کھانا تیار کر رہا ہوتا۔ میری یادداشت میں کوئی بھی ایسا دن محفوظ نہیں جس میں اس نے میری واپسی سے پہلے کھانا کھایا ہو۔ ہم ہمیشہ اکٹھے کھانا کھاتے۔ میں کھانا کھا کر ندی کے کنارے گھروندوں سے کھیلتا رہتا یا پھر جندر کے صحن میں موجود کاہو کے ڈالے سے بندھی پینگ میں ہلارے لیتا رہتا۔ کبھی کبھار میں ندی کے کنارے چلتا چلتا اس بند تک چلا جاتا جہاں سے پانی موڑ کر ایک کٹھے کی صورت جندر کے کمرے تک لایا گیا ہے۔ اسکول کا کام میں ہمیشہ شام کے وقت جندر کی کھائی کے کنارے بیٹھ کر کرتا۔ پہلی دفعہ میں نے وہاں بیٹھ کر پڑھنا کب شروع کیا، میرے حافظے کے شکستہ آئینے میں اس کا کوئی عکس محفوظ نہیں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ کسی دوسری جگہ بیٹھ کر پڑھنے سے پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ اسکول میں بھی نہیں۔ اگر چونگ نہ ہونے یا کسی اور وجہ سے پاٹ رکے ہوتے تو مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوتا اور سبق یاد کرنے میں دشواری ہوتی۔ یہ بات میں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں بتائی، اور بتاتا بھی تو شاید وہ اس پر زیادہ توجہ نہ دیتا اور سرسری گزر جاتا۔ ویسے بھی میں کیا کرتا ہوں، کیا سوچتا ہوں، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بس وہ مجھے ہر حال میں خوش خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اسے کہہ دیتا کہ میرا اسکول جانے کو جی نہیں چاہتا تو وہ اپنی لاشعوری خواہش کے برعکس محض میری خوشی کا خیال رکھتے ہوئے مجھے اسکول سے ہٹا دیتا۔ جب میری ماں مری تو وہ بالکل جوان تھا، لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے جو اس نے اپنے آپ سے کیا تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کی شادی نہ کرنے کی ایک اہم وجہ میں بھی تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دوسری بیوی میرے ساتھ سوتیلی ماؤں والا سلوک کرے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سوتیلی ماں اپنے سوتیلے بچوں سے سوتیلی ماؤں والا ہی سلوک کرے، لیکن اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، ویسا ہی ڈر
جیسا میری ماں کے دل میں اس وقت بیٹھا تھا جب میری دادی میرے باپ کی دوسری شادی کرانے پر اصرار کر رہی تھی۔ اگرچہ جب تک وہ زندہ رہا میں اس کے ساتھ رہا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی تنہائی بانٹنے میں ناکام رہا، وہ تنہائی جو میری ماں مرتے وقت اسے سونپ گئی تھی۔ اس نے میری ماں کی سونپی ہوئی تنہائی کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا اور اس میں کسی کو بھی مخل نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں، جسے وہ بہت عزیز رکھتا تھا۔ میں آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ مجھے زیادہ عزیز رکھتا تھا یا میری ماں کی سونپی ہوئی تنہائی کو۔ شاید اس نے ان دونوں کے درمیان کوئی نامعلوم توازن دریافت کر کے ایک لکیر کھینچ لی تھی۔ اس لکیر کے ایک طرف میں تھا اور دوسری طرف وہ تنہائی جو اسے اس کی بیوی یعنی میری ماں نے سونپی تھی۔ وہ لوگوں سے بہت کم بات چیت کیا کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ شروع ہی سے ایسا تھا یا میری ماں کے مرنے کے بعد اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ بہرحال میں نے جب سے ہوش سنبھالا اسے ایسا ہی پایا۔ اناج لے کر آنے والوں سے وہ چند رٹے رٹائے جملے ہی بولتا تھا، مثلاً گھر میں سب خیریت ہے نا؟ آج کل چونگوں کا رش ہے، ترسوں آنا، چونگ یہاں نہ اتارو، اندر فلاں رنگ کی چونگ کے اوپر رکھ دو، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے لوگ بھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ شاید سال ہر سال کے تعلق کی وجہ سے وہ اس کی کم گوئی سے واقف ہو چکے تھے۔ البتہ وہ مجھ سے پوری توجہ سے بات کرتا تھا۔ راتوں کو وہ زیادہ تر مجھے وہ قصے کہانیاں سناتا تھا جو اس نے بابا جمال الدین سے سن رکھے تھے تاکہ میرا دل لگا رہے۔ اس وقت تو مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن جب میں ان واقعات پر غور کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں تنہائی کا وہ روگ جسے اس نے حرز جاں بنا لیا تھا میری بھی روح میں سرایت نہ کر جائے۔ قصے کہانیوں کے علاوہ وہ اپنی نوجوانی کے قصے بھی سنایا کرتا تھا، لیکن ان قصوں میں سے 80% میں مرکزی کردار میری ماں ہی ہوتی تھی، اور ہر قصے میں اس کا کردار ہمیشہ ہیروئن ہی کا تھا۔ اس نے ان قصوں کے ذریعے مجھے میری ماں کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ میرے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اس کے ساتھ کئی جنم گزار رکھے ہوں۔ یہ قصے رفتہ رفتہ میرے خوابوں کا حصہ بنتے گئے۔ میں نے کئی بار اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، وہ ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی میرے باپ نے اپنے نوجوانی کے قصوں میں مجھے دکھائی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا باپ تنہائی پسند ہونے کے باوجود مجھے پوری توجہ دیتا تھا، لیکن ایک بات جو بہت دیر بعد جب اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی میری سمجھ میں آئی کہ اس نے مجھے کبھی اس تنہائی میں شریک نہیں کیا جو اسے میری ماں نے سونپی تھی۔ وہ اسے تنہائی جھیلتا رہا، مجھ پر اس کا سایہ تک نہیں پڑنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ بظاہر خوش رہنے والا اندر سے جنگلی انار کے پرانے درخت کی طرح کھوکھلا ہو چکا تھا، لیکن آخری وقت تک نہ صرف اپنی جڑوں پر قائم رہا بلکہ پھل بھی بدستور دیتا رہا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس منحوس دن سے ایک رات پہلے جب میں نے اسکول سے واپسی پر اسے جندر کی کھائی میں مردہ حالت میں پایا تھا، وہ ساری رات نہیں سو سکا تھا۔ میری ماں کے برعکس شاید میری طرح اسے بھی اپنی موت کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات میں نے نیم خوابی کی حالت میں اس کی انگلیوں کا لمس کئی بار اپنے بالوں میں محسوس کیا تھا، اور اس کے بوسے کا لمس میں اب بھی اس لمحے بھی اپنے ماتھے پر محسوس کر رہا ہوں، اور اس کی آنکھ سے گرا ہوا آنسو
53-54 साल गुजर जाने के बावजूद अब भी मेरे गाल को झुलसा रहा है। मुझे अब भी यूं महसूस हो रहा है कि मेरे गाल पर जहां उसका आंसू गिरा था एक छाला सा बना हुआ है। मैं सारी जिंदगी इस छाले को फोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। और अब जबकि मैं जंदर की खाई के थल्ले पर लेटा धीरे धीरे मौत की खाई में उतर रहा हूं, उसकी जलन बदस्तूर महसूस कर रहा हूं। और लगता है ये जलन मेरी मौत के बाद जिस्म से निकलकर मेरी रूह में उतर जाएगी और अमर हो जाएगी, अमरे रब्बी की तरह। मरने के बाद अगर मैं जन्नत में गया तो भी यकीनन इसे साथ ही लेकर जाऊंगा। उस रोज जब मैं सवेरे उठा तो मुझे ये तमाम वाक़यात ख्वाब जैसे लगे। इनकी हकीकत तो मुझ पर उस वक्त खुली जब मैं स्कूल से वापस आया और उसे मुर्दा हालत में पाया। उस सुबह मैं खेतों में हाजाते ज़रूरिया से फारिग होने और कट्ठे पर हाथ मुंह धोने के बाद वापस आया तो मेरा बाप हस्बे मामूल मेरा नाश्ता तैयार कर चुका था। जब वो मेरे साथ नाश्ता करने बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि उसे भूख बिल्कुल नहीं है और वो जबरदस्ती खा रहा है। निवाला निगलने में उसे खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो नाश्ता करने की अदाकारी करता रहा, इस खौफ से कि अगर उसने हाथ खींच लिया तो कहीं मैं भी बगैर सैर हुए स्कूल न चला जाऊं। मैंने बस्ता उठाते हुए एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो वो मुझे कुछ बदला बदला सा लगा, लेकिन 17-18 साल का एक ऐसा लड़का जिसने सारी जिंदगी नदी किनारे एक जंदर में गुजारी हो, इस बात का अंदाजा कैसे कर पाता कि जब वो वापस आएगा तो ये तन्हाई का मारा चलता फिरता लाशा जंदर की खाई में बेहिसो हरकत औंधा पड़ा होगा। स्कूल से वापसी पर जब मैं जंदर के पिछवाड़े से उतर रहा था तो मुझे खाली घूमते पाटों की कूक सुनाई दी। लम्हा भर के लिए मैंने सोचा कि हो न हो आज बाबा की आंख लग गई है और वो अगली चूंक खारे में उल्टा नहीं पाया, तभी जंदर खाली घूम रहा है। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा और खाई में झांक कर देखा तो वो खाई में औंधा पड़ा हुआ था और उसके हाथ में खाली बोरी थी। दोनों का मुंह खुला हुआ था, बोरी का भी और मेरे बाप का भी। उसका निस्फ से जायद चेहरा आटे में खुबा हुआ था और आटे पर एक सुर्ख सा धब्बा था। ये यकीनन खून नहीं था, तन्हाई थी जो उसने जाते जाते उगल दी थी। शायद उसे यकीन हो चला था कि वो मरते ही अपनी बीवी से जा मिलेगा, लिहाजा अब उसे साथ ले जाने की जरूरत नहीं। मैंने जब उसे सीधा किया तो मेरी समझ ही में ना आया कि क्या करूं। मैं काफी देर वहां खाई के किनारे से टेक लगाए उसके चेहरे पर नजर जमाए खड़ा जंदर की कूक सुनता रहा, जो आहिस्ता आहिस्ता हुक में बदल रही थी। तब से ये मुझे जंदर के बजाय अपने वजूद की गहराइयों से उठती हुई महसूस होती है, जैसे अब महसूस हो रही है। जब खाली घूमते पाटों की रगड़ से पैदा होने वाली बू से मेरा दम घुटने लगा तो मुझे जंदर बारने का ख्याल आया। मैं भागता हुआ जंदर के पिछवाड़े गया और कट्ठे के किनारे लगे हुए लकड़ी के पुश्ते को खींचकर बाहर निकाला और इसे कट्ठे के आगे लकड़ी के परनाले में नस्ब कर दिया। अगले ही लम्हे कूकता जंदर खामोश हो गया। वापस आकर मैंने उसकी लाश उठाकर खाई से बाहर निकाली और उसे उस चारपाई पर डाल दिया जिस पर वो सोया करता था। जब मैंने उसके मुंह पर चादर डाली तो मुझे लगा जैसे वो मरा नहीं, सो रहा है, और ये शक उस वक्त तक कायम रहा जब तक मैं उसके मुंह पर से चादर उठाकर उसकी खुली आंखों में ना झांक चुका। मैंने जब गौर से उसकी आंखों में देखा
تو وہاں سے تنہائی غائب تھی، میری ماں کی سونپی ہوئی تنہائی، اور پھر اگلے ہی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں بالکل نہیں رویا، حالانکہ میں نے اس سلسلے میں شعوری طور پر کسی قسم کے ضبط سے کام بھی نہیں لیا تھا۔ میں جلدی جلدی اٹھا، دروازہ بند کیا اور اپنے چچا کو بتانے گاؤں چلا گیا۔ چچا نے اپنے بھائی کی موت کا سن کر جب مجھے گلے لگایا تو تب میری آنکھوں سے پہلا آنسو امڈا، اور جب وہ اس نادیدہ چھالے سے ٹکرایا جو گزشتہ رات میرے باپ کی آنکھ سے گرنے والے آنسو سے میرے گال پر بنا تھا، تو میں نے اس کی جلن روح کی گہرائیوں تک محسوس کی، اور میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔